اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. ٹھیک ہے بھائی، دیکھو بات چل رہی تھی بد نظری کا علاج، مجلس نمبر 5. تو بد نظری یہ جو ہے یہ ایک باطنی بیماری ہے، اس سے گناہ یعنی ہماری جو نیکیاں ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. اس پر بات چل رہی تھی. پھر بتایا تھا کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے پھر وہ تکلیف ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے. جی، تو اس پر بات چل رہی تھی. تو اس پر ایک مثال بتا رہے ہیں کہ عربوں کا قہوہ، کہ عربوں کے یہاں قہوہ کا بڑا رواج ہے. یہاں پر بھی ممباسا میں بھی سہی لوگ پیتے ہیں قہوہ. جب حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جب میں چھوٹا تھا اور دارالعلوم نانک واڑہ میں قدوری کافیہ وغیرہ پڑھتا تھا، اس زمانے میں قطر کے ایک شیخ کراچی آ گئے. ان سے ملاقات کے لیے طلبہ کا ایک وفد جا رہا تھا. طلبہ کے لیے یعنی ایک جماعت، ایک گروپ جا رہا تھا. میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. کس سے؟ قطر کا ایک شیخ آیا تھا، وہ عرب تھا، اس سے ملاقات کے لیے جا رہے، تو ان کے ساتھ چلا گیا. جب ہم وہاں پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے قہوہ کے ذریعے ہماری خاطر تواضع کی. جب وہ عرب سے ملنے کے لیے گئے تو وہاں پر ہمارے لیے جو لایا گیا تو کیا تھا؟ قہوہ تھا. اس سے پہلے قہوہ نہ کبھی پیا تھا اور نہ چکھا تھا. چنانچہ چھوٹے چھوٹے پیالیوں میں ذرا ذرا سا قہوہ سب کے سامنے لا کر رکھا گیا. جی، سب کے سامنے لا کر رکھا گیا. ہم اپنے دل میں سوچے بیٹھے تھے کہ یہ قہوہ بڑا میٹھا اور لذیذ ہوگا. ہم تو یہ سوچ رہے تھے، لیکن جب اس کو منہ سے لگا لیا تو اتنا کڑوا تھا کہ اس کو حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میرے سر میں درد ہو گیا اس کو پیتے ہی، اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ایک گھونٹ کو کس طرح اگلے یا کس طرح اس کو نگلے، یعنی اگلے یعنی نکالے یا پھر اس کو پی جاوے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سوچنے لگا کہ اللہ، یہ عرب لوگ تو یہ قہوہ ہر وقت پیتے رہتے ہیں اور ہمارے تو حلق سے بھی نہیں اتر رہا ہے. بہرحال آپ لوگوں بھی ذرا قہوے کا تھوڑا ٹیسٹ کر کے دیکھ لو. نام تو سنا ہوگا لیکن شاید پیا نہیں ہوگا، تو ذرا پی لو. میں تو پیتا رہتا ہوں. بہرحال پہلی مرتبہ اس وقت قہوہ پیا. پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہوا تو وہاں یہ قہوہ ہر وقت چلتا ہی تھا. ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پینا شروع کیا، یہاں تک کہ اب وہ اتنا لذیذ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساری کڑواہٹ اور تلخی جاتی رہی اور اس کے پینے میں مزہ آنے لگا. ہاں، تو دیکھا. تو اب یہ تھا کہ شروع میں مجاہدہ ہوا، لیکن بعد میں اب اسی قہوے میں اس کڑواہٹ میں کسی کو اور کو پلاؤ، نئے آدمی کو، تو بولے یار تم لوگ کیسے پیتے ہو، اور ہمیں تو بولے نہ ملے تو مزہ نہیں آتا. تو وہ مجاہدہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو شروع میں ایسا ہوتا ہے، بعد میں پھر صحیح ہو جاتا ہے. اب دوسری مثال بتا رہے زیتون کی کڑواہٹ. زیتون بھی آپ نے کھایا ہوگا. 1963 میں جب میں ہوش کے عالم میں پہلی بار، یعنی اپنی جب بلاغت کے بعد کہ پہلی بار سعودی عرب گیا، جدہ میں ایک بازار میں جانا ہوا. وہاں دیکھا کہ ایک دکان میں تھال کے اندر ایک پلیٹ میں بڑے تو زیتون رکھے ہوئے ہیں، اور ان زیتون سے تیل بھی رس رہا تھا. زیتون کا نام قرآن کریم میں پڑھا تھا. یہ تھے نوجوان، ابھی تو بڑے ہوئے تھے، اور بولا زیتون کا نام قرآن میں پڑھا تھا، لیکن کبھی زیتون کو نہ تو دیکھا تھا، نہ کھایا تھا، نہ چکھا تھا.
زیتون کو نہ کبھی دیکھا تھا، نہ کھایا تھا، نہ چکھا تھا، البتہ اس کی تعریف سنی تھی کہ زیتون بڑا لذیذ ہوتا ہے۔ اب دماغ میں یہ بات تھی کہ یہ زیتون میٹھا ہوگا، دیکھنے میں بھی ایسا لگتا تھا کہ زیتون میٹھا ہوگا، چنانچہ زیتون خریدا اور میٹھا سمجھ کر منہ میں رکھا، لیکن جیسے ہی منہ میں رکھا تو کڑوا ہونے کی وجہ سے اس کو نکالنا مشکل ہو گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کو کھاتے کھاتے عادت ہو گئی، اور اب وہ اتنا لذیذ معلوم ہونے لگا کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ فلاں عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، دراصل وہ ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے کہ ہم نے خود اپنے عمل سے اس کی عادت ڈال دی ہے۔ اب اس کی عادت چھڑا دو، اور اب اس عادت پڑنے کے نتیجے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن جب تم ایک مرتبہ چھوڑنے کا ارادہ کر لوں گے اور عزم و ہمت کر لوں گے تو وہ عادت اس طرح چھوٹ جائے گی کہ پھر یاد بھی نہیں آئے گا کہ ہم کبھی یہ کام کرتے بھی تھے، یاد بھی نہیں آئے گا، ایسا چھوٹ جائے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مت سمجھو اس کام کو چھوڑنا غیر اختیاری ہے، بلکہ اختیاری ہے، البتہ صرف ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمت کو استعمال کر کے پختہ ارادہ کر لو کہ مجھے یہ چیز چھوڑنی، چاہے اس کے نتیجے میں میرے دل پر آرے چل جائے، چاہے میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائے، لیکن میں اس کام کو چھوڑوں گا۔ جی ول پاور، جی تو لیکن میں اس کام کو چھوڑوں گا۔ اس طرح کرنے سے چند روز تکلیف ہوگی، وقت دقت ہوگی، پھر رفتہ رفتہ عادت ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر کبھی اس کام کا دل تقاضا بھی ہوگا تو اس وقت بچنا دشوار نہیں ہوگا، بلکہ پھر اس کام سے بچنے میں ایسی لذت اور فرحت حاصل ہوگی کہ اس کے مقابلے میں اس کام کے کرنے کی لذت اور فرحت بیکار ہو جائے۔ ابھی تک کرنے کی لذت تھی، پھر جب چھوڑنے کی یعنی گناہوں کے چھوڑنے کے بعد جو لذت ملتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو گناہ کرنے کا وہ مزہ اور وہ لذت نہیں ملتی، کیونکہ اس نے چھوڑنے کا لذت دیکھی ہی نہیں، اس لیے چھوڑ نہیں رہا۔ اب اس کی مثال دے رہے کہ جیسے کسی کو خارش ہوتی ہے نا، کھجلی کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کھجانے کی لذت، اس میں مزہ آتا ہے نا، تھوڑا کھجانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ جس کو کھجلی ہوتی ہے اس کو پوچھو، اسکرچ۔ تو جی حضرت والا نے اس کی ایک خوبصورت مثال دی ہے، جیسے ایک آدمی کے جسم پر خارش ہو رہی ہو تو اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے نا خارش، تو اس وقت اس کو کھجلی زیادہ آتی ہے، تو اس کو کھجانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں دو کاموں میں مزہ ہے، ایک کھاج میں، ایک راج میں۔ ایک کھاج یعنی کھجلانے میں، اور ایک راج یعنی حکومت کرنے میں، یعنی ایک کھجانے میں اور دوسرا حکومت کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ بہرحال کھجلانے میں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کھجلانے کا انجام یہ ہے کہ جو جتنا کھجائے گا اتنا ہی وہ زخمی ہوگا۔ جی وہ جتنا کھجائے گا اتنا ہی وہ زخمی ہوگا۔ دیکھا، اس کو کھجاتے وقت پتہ نہیں چلتا، جب کھجانے کے بعد بیٹھے گا تو اتنا زخمی ہو چکا ہوتا ہے، وہ زخمی ہوگا اور خارش اور زیادہ بڑھے گی، اتنی ہی بیماری بڑھے گی۔ اب ڈاکٹر اسے کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم کو مت کھجاؤ، اس سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ روکنا یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ کہتا ہے اگر ڈاکٹر کے بولے میں روک نہیں سکتا، ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہاری صحت اس پر موقوف ہے، یعنی تمہاری صحت اور بگڑی کہ کھجال مت کرو۔ اب وہ بیمار ڈاکٹر کے کہنے پر اگر وہ کھجانے کو روکتا ہے، لیکن روکنے میں اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشقت اور دقت ہو رہی ہے، کھجلی اٹھ رہی ہے، طبیعت کھجانے کو چاہ رہی ہے، مگر اس نے زبردستی اپنے آپ کو روک لیا۔ اب شروع میں اس کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن جب وہ مسلسل رکتا رہا تو رفتہ رفتہ اس کو عادت ہو گئی۔ اب خارش سے رکنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہو رہی، یہاں تک کہ جب نہ کھجانے کے نتیجے میں
اب بیماری دور ہو گئی اور خارش ختم ہو گئی تو اب صحت حاصل ہو گئی، اور صحت کی لذت اس خارش کرنے کی لذت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس میں جو مزہ تھا، لیکن جو صحت کے بعد جو مزہ آیا اب اس کا مزہ ختم ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ کھجانے میں جو لذت آ رہی تھی وہ جھوٹی لذت اور جھوٹا مزہ تھا۔ اب صحت کی جو لذت اور فرحت حاصل ہو رہی ہے یہ حقیقی لذت اور حقیقی مزہ ہے۔ جی، تو اسی طریقے سے بد نگاہی کی لذت چھوڑ دو، بد نگاہی کی لذت چھوڑ دو۔ اسی طرح بد نگاہی کے نتیجے میں جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ خارش والی لذت ہے، خارش والی لذت، کھجانے والی لذت۔ اس کو چھوڑنے سے تکلیف ضرور ہوگی، لیکن ایک مرتبہ تکلیف اٹھانے کے بعد جب انسان چھوڑنے کا عادی ہو جائے گا اور اس کی نگاہ پاکیزہ ہو جائے گی اور اس کو عفت اور عصمت حاصل ہو جائے گی، یعنی پاک دامنی حاصل ہو جائے گی اور تقوی کی لذت حاصل ہوگی، تو اس کے آگے گناہوں کی لذت ہیچ ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ جی، ان کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی ایک آنکھیں جھکانے کی بھی ایک لذت ہے اور ایک آنکھیں اٹھانے کی لذت ہے۔ جب آنکھیں جھکانے کی لذت مل جائے گی اس کے بعد اٹھانے میں اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ وہ سوچے گا جو لوگ آنکھیں اٹھاتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیوں مزہ کیسے آتا، میرے کو تو ایک پریشان ہوگا یہ۔ آج ہم نے آنکھیں جھکانے کی لذت نہیں چکھی ہے۔ جی، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ گناہ سے بچنے میں ایک طرف صحت کی لذت ہے، گناہ سے بچنے میں ایک طرف صحت کی لذت ہے اور دوسری طرف گناہ سے بچنے میں اس تصور کی لذت ہے، اور دوسری طرف اس گناہ سے بچنے میں اس تصور کی، گناہ سے بچنے تصور کی لذت، کہ میں نے اپنی ایک بڑی خواہش کو اپنے محبوب حقیقی کے لیے قربان کر دیا۔ ایک بڑی خواہش یعنی اپنی نفس کی خواہش تھی، میں نے اپنے محبوب حقیقی کے لیے یعنی اللہ کے لیے میں نے قربان کر دیا۔ جب کسی سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو اس کے آگے اپنی خواہشات کو کچلنے میں بڑی لذت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت تصور کرتا ہے کیا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک اور جگہ پر حضرت والا فرماتے کہ ایسے موقع پر انسان دو کام کرے، ایک یہ کہ اپنی ہمت کو استعمال کر کے چل کھڑا ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس ہمت کے اندر قوت عطا ہونے کی دعا کرے۔ ایک تو استعمال کرے ہمت کو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اس ہمت کے اندر طاقت آنے کی دعا کرے کہ اللہ میری ہمت کمزور ہے، میں اپنی طرف سے ارادہ کرتا ہوں گناہوں کے چھوڑنے کا کہ اب یہ نگاہ غلط جگہ نہیں اٹھے گی، لیکن یا اللہ میں کیا اور میرا ارادہ کیا، میری ہمت کیا، میرا عزم کیا۔ اے اللہ ہمت بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ارادے بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے میری ہمت میں قوت عطا فرما دیجیے، اور اس عزم پر مجھے ثابت قدم عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھ سے اس شر کو دور فرما دیجیے۔ یہ دعا کرے۔ جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمت اور قوت عطا فرما دیتے ہیں اور انسان کو اس گناہ سے نجات مل جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو عفت حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے، دعا کیا ہے کہ اللہ ہمت بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہے اور ارادے بھی آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے میری ہمت میں قوت عطا فرما دیجئے اور اس ارادے پر مجھے ثابت قدم فرما دیجئے، یا اللہ مجھ سے اس شر کو دور فرما دیجئے۔ یہ دعا کرے، ٹھیک ہے۔ تو جو عفت حاصل کرنا چاہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان پاک دامنی حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عفیف پاک دامن بنا دیتے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمت میں قوت پیدا کرنے کا طریقہ، اب ہمت میں بھی طاقت پیدا کرنا ہے
اس میں طاقت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، حضور کی تنبیہ سے معلوم ہوا کہ بد نظری فعل اختیاری ہے اور علاج استعمال اختیار ہے، مگر باوجود اس کے پھر بھی اختیار کے استعمال کی ہمت نہیں ہوتی اور گناہ ہو جاتا ہے، ہمت میں قوت نہیں۔ یہ تھا۔ اب اس کی وضاحت سنو۔ یہ وہی بات ہے کہ جس میں کسی نہ کسی گناہ کے سلسلے میں آج 99% افراد مبتلا، یعنی کہ کسی نے اس وقت جس میں کسی نہ کسی گناہ کے سلسلے میں آج 99% لوگ اس گناہوں میں مبتلا ہے، الگ الگ 99%۔ معلوم ہے کہ یہ چیز اختیار میں ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہمت میں قوت نہیں۔ جیسے غالب کا شعر ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ جانتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ علمی اور عقلی طور پر معلوم ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، علم ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا، علم ہے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ گناہ اتنا ہے، اتنا خطرناک یہ ہے، لیکن عمل نہیں، یعنی عمل کی ہمت نہیں ہے۔ تو اور یہ راستہ برا ہے، اعتقاد بھی ہے لیکن طبیعت اس طرف راغب نہیں ہوتی، اس کا کیا علاج؟ تو جواب میں حضرت والا فرماتے ہیں، قوت بھی استعمال ہی سے پیدا ہوگی۔ تو فرمایا قوت بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگی، استعمال کروں گے تو پھر بڑھتی جائے گی۔ قوت جب پہلے تھوڑی ہوگی، پھر بڑھے گی، پھر بڑھے گی، بڑھتے 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 بڑی ہو جائے گی۔ تو پہلے اسٹارٹ تو کرو، یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے فرض کر لیا کہ ہمت کمزور ہے، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے کہ ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو نہیں چل سکتے۔ ارے ہمت تو کرو۔ بعضے بیچارے پیروں سے ہوتے ہیں تو وہ تو اور زیادہ جام ہو جائیں گے، تھوڑی ہمت کر کے چلیں گے تو کام پڑیں گا، چلتے ہو جائیں گے، دوڑتے ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا فرض کر لیا ہمت کمزور ہے، لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، بلکہ ہمت کو استعمال کرو، اس کو جتنا استعمال کروں گی اس میں اتنی ہی قوت آئے گی، اتنی ہی قوت آئے گی۔ دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہے کہ ان کو جتنا استعمال کروں گے تو استعمال کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جاتی۔ دیکھو دنیا کی چیزیں ہے نا، دنیا کی اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ان کو جتنا استعمال کروں گے تو استعمال کے نتیجے میں آہستہ آہستہ کمزور پڑتی جاتی۔ مثلا گاڑی ہے کہ اس کو جتنا استعمال کروں گے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، آخر میں جا کر ٹھپ ہو جائے گی۔ مکان کو استعمال کروں گے تو آہستہ آہستہ پرانا ہوتا چلا جائے گا، کپڑا استعمال کرنے کے نتیجے میں پرانا ہوتا جائے گا۔ لیکن بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہیں کہ ان کو جتنا استعمال کروں گے ان میں اور زیادہ طاقت آئے گی۔ جیسے حافظہ، دماغ، اور زیادہ حافظہ، قوت حفظ جو ہے وہ بڑھے گا۔ اس حافظے کو جتنا استعمال کیا جائے گا اتنی ہی قوت آئے گی۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے قرآن حفظ کر لیا تو پھر دوسری چیزیں یاد کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی، وہ تو فل ہو جائے گا۔ یہ وہ میموری نہیں ہے کہ جس میں 2 GB 3 GB بولے فل ہو گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بنایا ہے، جتنا یاد کروں گے اتنا یاد ہوتا جائے گا، ہزاروں کتابیں حفظ ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا، میموری میں لمٹ ہوتی ہے، کتنا ہی جائے گا اس میں۔ تو فرمایا کو یہ نہ سوچے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اگر میں نے قرآن حفظ کر لیا تو پھر دوسری چیزیں یاد کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور قوت پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہمت بھی ایسی چیز ہے کہ اس کو انسان جتنا استعمال کرے گا اتنی قوت پیدا ہوگی۔ ہمت بھی ایسی ہے کہ اس کو جتنا استعمال کرے گا اتنی قوت پیدا ہوگی۔ اسی طرح ہمت بھی ایسی چیزیں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید طاقت عطا فرما دیں گے۔ اچھا، اب ایک اور حضرت کا ملفوظ ہے، حسن پسندی کا علاج۔ ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا، حضرت تھانوی کو لکھا، مجھ میں اس قدر حسن پسندی ہے، خوبصورتی بہت پسند ہے کہ معمولی اشیاء کو بھی نہایت قرینہ اور خوش ترتیبی سے رکھتا ہوں
کہ معمولی چیز بھی ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے تو میں اس کو بہت قرینے سے بہت اچھی طریقے سے رکھتا ہوں، اور حسن صورت کی طرف بھی بے حد کشش ہے، یعنی جس کا چہرہ بھی خوبصورت ہو تو میری اس کی طرف نظر بہت کشش یعنی کھینچی چلی جاتی ہے، یوں کہتے ہیں کہ بے حد کشش ہے۔ حضرت والا کا اس کا جواب عربی میں لکھا، اس سے پتا چلا کہ وہ صاحب عالم ہوں گے، چنانچہ لکھا ہے بعضه خیرا فاشکروا علیہا وبعضه شرا فاصبروا عنها، ای غض البصر حیث امر الشارع بالغض ولو بتکلف شدیدا يحتمل زهوق الروح فإن الله غیور يشتد غیرته عن النظر الى ما نهى الله ان ينظر اليه فالحذر ان يغیظ المحبوب الاکبر۔ یعنی یہ عربی میں جواب لکھا، یعنی جو حالت آپ نے لکھی ہے اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے، کچھ حصہ تو خیر ہے، کیونکہ انہوں نے دو چیزیں لکھی تھی کہ میرے اندر خوبصورت یعنی حسن پسند، اس کو کہتے ہیں اچھا پسند، تو اس میں چیزیں بھی ہوتی ہے بیوٹی، تو اس میں چیزیں بھی ہوتی ہے اور اس میں نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے تو فرمایا اس چیزوں کو بھی رکھنے میں اس کا بھی بڑا شوقین ہے، اس کا بھی بڑا، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ تو خیر ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی چیز کی طرف رغبت عطا فرمائی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور کچھ حصہ شر ہے، وہ ہے حسن صورت، یعنی چہرے کی خوبصورتی کی طرف میلان، جس کا دیکھنا جائز نہیں، تو اس پر صبر کرو اور اپنی نگاہ کو نیچی رکھو، اگرچہ اس میں اتنی تکلیف ہو کہ جان نکلتی محسوس ہوتی ہو۔ دونوں کو کہا، مردوں کو بھی عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بڑی غیرت مند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑی غیرت آتی ہے کہ بندہ ایسی چیز کو دیکھے جس کے دیکھنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ جب تمہارے اندر حسن پسندی ہے اور حسن اچھا لگتا ہے اور حسن سے محبت ہے، تو پھر حسن کا جو کمال ہے وہ تو اللہ جل شانہ کے پاس ہے، یعنی حسن آیا کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو نا۔ تو یہ مخلوق سے کیوں؟ مخلوق میں اللہ نے حسن تھوڑا سا دیا اور اللہ کے پاس بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس ہے اور وہی محبوب اکبر ہے۔ پھر ان دنیا کے معمولی حسن کی خاطر اس محبوب اکبر کو ناراض کرنا کیسی غیرت کی بات ہے، اس سے بچو۔ جی تو یہ ایک حضرت تھانوی، اب ایک اور جملہ حضرت تھانوی کا سنو۔ ایک صاحب نے حضرت والا کو لکھا کہ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان مرغوب صورتوں پر جائز شرعی قبضہ دے دے تو اس وقت کیا کروں گے؟ شیطان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ان مرغوب یعنی جو پسند ہے صورتیں چہرے اس پر جائز شرعی قبضہ دے دے تو اس وقت کیا کروں گے؟ سو جائز قبضہ سمجھ کر حظ کا خیال کرو اور حظ حاصل کرو، حرام کاری کا خیال مت کرو۔ حضرت والا نے جواب دیا، یہ ایک وسوسہ آیا دل میں، لکھا یہ وسوسہ ہے، تو حضرت والا نے جواب دیا، دیکھو کیسی کیسی چیزیں لکھی ہے، پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے مربی اور اپنے شیخ کو جو دل کے وساوس جو ہے وہ لکھ رہے، حضرت مثال میں ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کیسی کیسی چیزیں لکھی۔ خیال کا علاج بھی خیال ہے، دیکھو حضرت والا نے جواب لکھا، خیال، کیونکہ خیال آیا نا، اسی کو وسوسہ کہتے ہیں، خیال کا علاج بھی خیال ہے، یعنی اس خراب خیال کا علاج بھی ایک دوسرا خیال ہے، وہ یہ کہ اس وقت ایک خیال کرو، اس وقت ایک خیال کرو کہ اگر اس عورت کے شوہر کو، اس وقت ایک خیال کرو کہ اس عورت کے شوہر کو اس خیال کی اطلاع کر دو، یہ خیال کرو کہ تمہارے خیال میں جو وسوسہ آیا ہے، جو سوچ آئی ہے، جو تھنکنگ آئی ہے، تم اس کی تمہارے اپنی تھنکنگ اگر اس کے شوہر کو اطلاع کر دو تو کتنی رسوائی ہو۔ اس کو اطلاع کر دو کہ میں جو خیال کر رہا ہوں یہ کوئی ناجائز خیال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ خیال کر رہا ہوں کہ تو مر جائے، یہ خیال کر رہا ہوں کہ تو مر جائے اور تیری بیوی کے ساتھ میرا جائز تعلق قائم ہو جائے،
تو اس وقت کتنی رسوائی ہوگی. اب یہ دیکھو خیال، حالانکہ شرعی تعلق ملے گا تو اللہ تعالیٰ تو بے کہے ہی اس خیال پر مطلع ہے. اللہ تعالیٰ تو بغیر کہے ہی اس خیال پر مطلع ہے، یعنی جانتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ اس ارادے کو دیکھ رہے ہیں. نیز اس سلسلے میں عقوبت جہنم کو مستحضر کر کے، یعنی جہنم کے عذاب کو سامنے رکھ کے اس میں لگ جائے، یا نفس سے کہے کہ جس طرح تو مجھے دوسری عورتوں سے یعنی حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے، یعنی خیالات میں یعنی لذت لینے کو حظ حاصل کرنے کہتے ہیں، حظ حاصل کرنے کو کہتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص میری بیوی سے اس طریقے سے یعنی خیالات میں اگر حظ حاصل کرے، یعنی لذت حاصل کرے، اور مجھ کو اس کا علم ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ مرنے ماننے پر تیار ہو جاؤں گا. اسی طرح کیا دوسروں کو غیرت نہ ہوگی کہ اگر ان کو خبر ہو جائے تو وہ بھی مجھے مار ڈالے اور ہر طرح کی ضرر پہنچانے پر آمدہ ہو جائے، پھر جہنم کا نقشہ پیش نظر کر لے. علاوہ اس کے شیطان کی وہ تعویل ایسی ہے کہ کوئی شخص سچ مچ کسی عورت سے زنا کرنے لگے اور یہ سوچ لے کہ اگر اس پر جائز قدرت ہو تو اس طرح مقاربت کروں اور اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہی حکم ہے زنا بالقلب، اس کو کہتے ہیں دل سے زنا. یہ سب خیالات. تو وہ ایک آدمی نے اس کا وسوسہ لکھا، حضرت تھانوی نے اس کا جواب لکھا. تو دیکھو یہ شیطانی حرکتیں ہوتی ہے، تو خیالات کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی ہٹاؤ. یہیں سے گاڑی آگے جاتی ہے. اب اس کی تفسیر سنو، آگے وضاحت ہے. یہ تو حضرت کا جملہ تھا. حضرت والا نے جواب میں جو فرمایا کہ آدمی یہ سوچے کہ میری بیوی، میری بہن، میری بیٹی کے بارے میں اگر دوسرا شخص اس طرح کی بات سوچے تو مجھے غیرت آئے گی یا نہیں، اور میں مرنے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا یا نہیں. تو ظاہر بات ہو جائے. اللہ اکبر. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کی اجازت طلب کرنے والا گناہ کا ایک ہوا تو دیکھو حضور سے پاس جا رہے، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی ہر چیز حضور سے فرما دیتے تھے. یہ بات حدیث سے ماخوذ ہے. مجمع الزوائد میں حدیث ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہر حکم پر عمل کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک اجازت مانگتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے زنا سے صبر نہیں ہوتا، یعنی میں رک نہیں سکتا، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ شخص کس چیز کی اجازت طلب کر رہا ہے اور کس سے طلب کر رہا ہے. جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا. دیکھو ڈانٹا نہیں، ہمیشہ مریض کو دیکھا کرو. مریض کو ڈانٹا نہیں، سمجھانے کے لیے انداز دیکھو. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو صحابی کا دل اتنا تھا کہ بغیر پوچھے کام نہیں کرنا. ایک دوسری اس میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں بلکہ اور زیادہ قریب کیا، تربیت کرنے کا انداز. تو فرمایا اس لیے کوئی بھی ماں باپ بھی جب اولاد کی تربیت کرے تو اس کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ اولاد نے غلطی کرنی تھی کر لی، اور اگر غلطی کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ، ڈانٹ کے چپ مت کرو. ہو سکتا ہے کوئی گناہ کی اجازت مانگ رہا ہو، اب بچے کے اندر فرما برداری ہے، پوچھ کر ماں باپ سے چلنے کی عادت ہے، اور اس نے ماں باپ سے پوچھ لیا. اب اس کی حقیقت تو ماں باپ زیادہ جانتے ہیں، تو بچے کو ذرا سا بیٹھا کر اللہ کے رسول نے جیسا سمجھا ایسا سمجھاوے. اب وہ سوچے اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیں گے سمجھانے کی. اور اگر کوئی چیز ہو گئی ہے اس سے، کوئی ایسی چیزیں خلاف شریعت، تو اس وقت ڈانٹو مت، کیونکہ اب وہ مریض ہے. اب اس کو اور پیار سے دوسرے راستے سے سمجھاؤ. یا اولاد کی تربیت ہوتی ہے. آج ہمیں آتا نہیں ہے تربیت کرنا، تو یا تو اگر ایسے کوئی جملہ بول دیا تو فوراً ڈانٹ دیا، تو بچہ دوسری مرتبہ پوچھے گا ہی نہیں، چپ چاپ کر لے گا. اور اگر کر لیا ہے تو اس کو اتنا ڈانٹتے ہیں کہ پھر دوبارہ اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے ماں باپ کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے. تو اس لیے تربیت کے اندر ہم بہت زیادہ سنبھل کے کام کریں، کیونکہ جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، وہ معصوم دل کے حساب سے پوچھ لیتا ہے.
تو اب دیکھو کسی فرمایا اب کا فرمایا تو قریب بلایا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ بتاؤ یہ زنا تم جس عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو وہ عورت کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ اگر دوسرا کوئی شخص یہی عمل تمہاری بہن کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم پسند کرو گے؟ اس نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ اس نے جواب نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہے تو تم پسند کرو گے؟ یا تمہاری خالہ کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہے تو کیا تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا کہ جب دوسروں کے اس عمل کو تم گوارا نہیں کر سکتے اور اس عمل کے نتیجے میں تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہی کام تم دوسروں کی خواتین کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، کیا ان کو تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا وہ لوگ اس کو گوارا کر لیں گے؟ وہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمان ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے لیے زنا کو چھوڑنا ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر میرے دل میں اس عمل کی ایسی نفرت ہو گئی کہ پھر اس عمل کی طرف رجحان ہی نہیں ہوا۔ دیکھا سمجھانے کا انداز، اور وہ درد بھی تھا، اس میں توجہ بھی تھی، وہ سب کچھ تھا۔ اس لیے غصے سے بچوں کو تربیت نہیں کرنی ہے، بلکہ توجہ بھی دو، درد بھی دو، محبت بھی دو، تو جس کی وجہ سے بچے کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یا کوئی بھی ہو، اجنبی بھی کوئی ہو، یا ساتھیوں کو کبھی لے کر جماعت میں بھی چلتے ہیں تو اس میں بھی ساتھیوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ذمہ دار کا کام ہوتا ہے کہ اس کو محبت بھی دے، توجہ بھی دے، درد بھی دے۔ تو بات کریں گے تو کام ہو جائے گا۔ جی اب اس میں کیا تھا، کیونکہ نظر کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بہت سارے، میں بھی جماعت والوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں اور ویسے بھی عام لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، تو بہت سارے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ پھر حضرت ہم پھر نظر کو کیسے بچائیں؟ ہمارا تو کاروبار ہی ایسا ہے جس میں عورتیں ہی عورتیں آتی ہے، جیسے کسی کا عورتوں کے کپڑے کا کاروبار ہے یا اور کوئی دوسرے ایسے ہے جس میں عورتیں ہی عورتیں آئے گی، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ یہ بہت سو کا سوال تھا اور سننے والوں میں بہت سارا سوال ہوگا، تو ابھی اسی کا بارے میں آ رہا ہے کہ جو خاص چیزیں جو عورتوں کی ہوتی ہے اس کو بیچنے کا۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں مردوں کو عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، مثلا زنانہ اشیاء کی خرید و فروخت، یعنی ایسی چیزیں جس میں عورتیں استعمال کرتی ہیں ان کی خرید و فروخت کرنے والے دکاندار، جیسے زیورات کے تاجر، ابھی ہاسپٹل کے پھر ڈاکٹر، کیونکہ ان کو بھی عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے، ملازم وغیرہ۔ تو ایسے موقع پر بد نگاہی سے بچنے کے طریقے پر روشنی ڈالے تو بڑی عنایت ہوگی۔ جی تو یہ ایسے ہے، یہ حضرات واقعتاً سب سے زیادہ مشکل میں گھیرے رہتے ہیں، یہ جو حضرات ہوتے ہیں نا یہ سب سے زیادہ مشکل میں گھیرے رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت خواتین سے سابقہ رہتا ہے جس کی وجہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کی وجہ سے بچنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ دیکھو تو اب اس کے لیے دیکھو، اب جن مردوں کو بکثرت خواتین سے سابقہ پڑتا ہے ان کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ غض بصر سے کام لے۔ جن کو اکثر انہیں سے سابقہ تو کیا نگاہوں کو نیچی کر کے کام لے، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ خواتین سے معاملہ کرتے وقت ان کی طرف نظر بھی اٹھائے، تو ضروری نہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھنا، تو تمہیں کوئی چیز دکھانی ہے، دینی ہے تو سب چیز کرو، نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم لو دو ہو گیا کام، پھر نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں، وقت ان کی طرف نظر بھی۔ تو فرمایا اس لیے کہ یہ ضروری نہیں کہ خواتین سے معاملہ کرتے وقت ان کی طرف نظر بھی اٹھائے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایسے مواقع پر کام کرتے ہیں مگر ان کی نگاہ نہیں اٹھتی،
کام کر رہے ہوتے ہیں، نگاہ نہیں اٹھ رہی، بلکہ نگاہ نیچی رہتی ہے اور کام کرتے رہتے ہیں. اور اگر بالفرض کہیں نظر اٹھانے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اس نظر کو لذت سے محفوظ رکھو. اگر آ بھی گئی کوئی بہت ہی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو لذت سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میری حفاظت فرمائیے. اور اگر نظر پڑتے وقت کچھ ارادہ لذت ہو جائے، ارادے کا لذت ہو جائے تو فوراً استغفار کرے اور توبہ کر لے. تو جی اس میں بھی احتیاط کرتے جائے، اور پھر کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے پھر مانگتے بھی جائے. ہاں لیکن یہ ہے کہ نہیں یہ تو چلتا ہے. اور بزنس بدلنے کی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ میرا بزنس تو یہی ہے جس میں میرے ساتھ میں عورتیں آتے رہتی ہیں میرے دکانوں پر، تو میں چاہتا ہوں اپنا بزنس بدل دوں. تو میں نے ان سے بتاتا ہوں کہ دیکھو بزنس بدلنے سے تم گناہوں سے نہیں بچو گے. یاد رکھنا شریعت میں اگر ایسا ہوتا تو شریعت ہی کی کوئی حکم ہوتا کہ تم ایسے بزنس مت کرو، تو اس سے دکان کو اور ایسے کام کو چھوڑنے سے تمہارا وہ نہیں، یہ بھی شاید نفس کا ایک دھوکہ ہوتا ہے کہ تو ابھی وقت لگایا ہے، اب تیرے اندر یہ ہے، اب تیرے گناہ سے بچنا ہے، چل اس دکان کو چھوڑ دے. یہ اب نفس دوسرے راستے سے مار رہا ہے. پہلے سیدھا مار رہا تھا، اب جماعت میں وقت لگا کر آیا تو نفس نے راستہ بدل دیا کہ تیرا دھندا بدل دے. نہیں، بلکہ مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے کہ حضرت میرا یہ کاروبار ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس طریقے سے، یہ حدود ہے، یہ قیود ہے اور شرائط ہے، آپ اس طریقے سے کرو، آپ کے لیے جائز ہے. تو وہ سارا بتائیں گے. لیکن یہ کہ بزنس بدل دینا اور بغیر پوچھے، بغیر کسی کے مشورے سے، تو کیا نقصان ہوگا کہ وہ اس کا بزنس باپ دادے کا ہوتا ہے یا اس میں اس کا چل پڑا ہوتا ہے، اب اس نے ایک حلال طریقے کا نفس نے دھوکہ دے کر حالانکہ وہ دوسرے گناہ میں ڈالے گا. کیا ہو کہ اب بھیک مانگ رہا ہے، اب قرضہ لے رہا ہے، اب بیوی سے جھگڑا ہو گیا، کیا ہوا گھر میں خرچہ نہیں ہے، تو کیا ہوا دوسرے گناہوں میں گیا. تو یہ سائٹ ہوتی ہے اس کی. اب قرضہ لیا ہے، اب دینے کی طاقت نہیں ہے، اب گھروں میں جھگڑے، اولاد پریشان، خود پریشان، سب پریشان. تو کیا ہوا ایک چیز گند. اس لیے ایسی چیز اگر ہو تو ہمیشہ ایسے اچھے علماء کے پاس بیٹھ کر اس بات کو سمجھ لیا جائے، جیسے حضرت نے جواب دیا. کیونکہ عام لوگوں کہیں یہ جواب نہیں آیا کہ آپ ایسا بزنس چھوڑ دو، ہے کہیں جواب بتاؤ. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا مجاہدہ دیکھو. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے اور ان کا اپنی ڈسپینسری تھی، دواخانہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتا کر یہ انہوں نے دواخانہ شروع کیا تھا. مطلب شروع کیا تھا، پہلے یہ وکالت کرتے تھے، وکیل تھی. جب سے حضرت سے جڑے ہیں تو حضرت نے بتایا ہوگا. تو جب مطلب شروع کیا یعنی ڈاکٹری شروع کی تو وہاں مرد بھی آنے لگے اور عورتیں بھی آنے لگی. مرد بھی آنے لگے، اب ظاہر بات ہے ڈاکٹروں کے پاس تو مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی. تو اب حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا میں بعض اوقات علاج کے لیے میں گھر پر بھی چلا جاتا تھا، کیونکہ ڈاکٹروں کو جانا پڑتا ہے، کبھی گھر پہ چلا جاتا، کبھی آتے تھے. ایک مرتبہ مجھے ایک گھر میں علاج کے لیے بلایا وہاں ایک خاتون بیمار تھی. جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس خاتون کا لباس بھی پوری طرح ڈھکا ہوا نہیں، یعنی ساتر نہیں ہے. ایسے ایسے ڈریس ہوتے ہیں نا جو پہننے کے باوجود بھی یعنی ڈریس نہیں ہے. تو فرمایا پورا نہیں تھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا، پتا نہیں کیا ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. بعد میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، کیونکہ اب یہ بات پیش آئی، اب ان کے شیخ تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت میں پہلے وکالت کرتا تھا تو اس میں دوسری قسم کا فتنہ تھا. دیکھو میں پہلے وکالت کرتا تھا تو فتنہ وہاں بھی تھا، تو دوسری قسم کا فتنہ تھا، اور اس ڈاکٹری میں اور قسم کا فتنہ، یہاں بھی فتنہ ہے. خواتین سے ہر وقت واسطہ پڑتا ہے، میں کیا کروں؟ دیکھو انہوں نے حضرت سے پوچھا تو جواب میں حضرت والا نے 2 جملے لکھے.
لکھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی نگاہ اور دل کی حفاظت کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنی نگاہ اور دل کی حفاظت کیجیے. میں بھی دعا کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب یہ خط آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر مطلب میں بیٹھا. اب دیکھو شیخ کی توجہ اور شیخ کی اجازت اور شیخ سے ہدایت لے کر جب انہوں نے عمل کیا، اس کا نتیجہ ہوا کہ وہ دین ہے اور آج کا دین ہے. میرا دل اس معاملے میں پتھر ہو گیا. اللہ، بہت بڑی بات ہے. حضرت والا فرماتے ہیں میں نے نگاہ کی حفاظت اس طرح کی کہ میں نے سوچا کہ غض بصر، نگاہوں کا نیچا کرنا، اور جب عورت سامنے آ جائے تو نگاہ نیچی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی عادت کیوں نہ ڈال دی جائے کہ سامنے چاہے مرد ہو یا عورت، نگاہ ہمیشہ نیچی ہی کر کے بات کی جائے. دیکھو عادت ڈالنے کے لیے کہ مرد ہو یا عورت، نگاہ نیچی کر کے بات کی جائے. چنانچہ میں نے اس کی مہینوں مشق کی کہ سامنے مرد ہو یا عورت، نگاہ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں. جب بھی کسی سے بات کی، نگاہ نیچی کر کے بات کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان. ہمارا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ نگاہ نیچی رہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور ہمت پر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہمت پر آتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جب آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو بچنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے حالات میں مبتلا فرماتے ہیں تو پھر آسانی بھی پیدا فرماتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. اللہ سے مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. اگر انسان بچنے کا قصد اور ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے اور اپنی طرف سے تھوڑی بہت ہمت کا استعمال کرے تو میرا تو اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. لیکن اگر انسان بچنے کا قصد ہی نہ کرے، ارادہ ہی نہ کرے، فکر ہی نہ کرے، بلکہ غفلت میں پڑا رہے، یہ بہانہ بنائے رکھے کہ میں تو ایسی جگہ میں مبتلا ہوں کہ بچ ہی نہیں سکتا، ہر وقت عورتوں سے واسطہ ہے، عورتیں ہر وقت سامنے آتی ہے، میں کیا کروں، یہ سب بے فکری کے بہانے ہیں. ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا کوئی وعدہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ نظر کی حفاظت کے بارے میں ساری چیزیں تھی تو، اور اس میں شیخ کو اپنے حالات بتانے کے بارے میں تھی. تو یاد رکھے، آپ جتنی بھی خواتین سن رہی ہے، آپ اپنے حالات بتانا چاہتے ہیں تو ہماری اہلیہ یعنی آپا کا نمبر لے لیا جائے اور ان کو اپنا پورے حالات بتا دیں اور وہ ہمیں بتائیں گے اور انہیں کو جواب بتایا جائے گا اور وہاں سے آپ کو ملتا رہے گا تاکہ آپ کے لیے آسانی. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا کرے، کس طریقے سے کرے. تو ایک آسان راستہ ہے، تو ڈائریکٹ ہم سے نہیں ملنا ہے بلکہ ڈائریکٹ ان سے میسج میں بات سے جو بھی کرنا ہے تو پورے حالات بتائیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں.